کہ ایمان وہ سب سے بڑی بنیاد ہے کہ جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں جتنا ایمان ہے، جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو وہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے، جب شدید غصے ہوتے، کوئی انہیں کہتا، آیت کوئی پڑھ دیتا جس آیت میں غصہ ٹھنڈا کرنے کی بات ہے، کوئی حدیث سنا دیتا، فوری ان کا غصہ ختم ہو جایا کرتا، فوری غصہ ختم ہو جاتا۔ یہ ایمان کی حرارت ہے کہ ایمان اتنا غالب تھا کہ اپنے غصے کو مغلوب رکھا، ایمان کو انہوں نے غالب رکھا، ایمانی جذبات کو انہوں نے ہمیشہ غالب رکھا، نفسانی جذبات کو ہمیشہ انہوں نے تابع رکھا اور انہوں نے مغلوب رکھا۔ ایک مسلمان ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ختم کرنے کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہے، سچ پر ہے، کسی سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، حق پر ہوتے ہوئے، سچ پر ہوتے ہوئے، ٹھیک بات پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ایسے آدمی کو اللہ پاک سے جنت کے درمیان میں ایک محل لے کے دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ میرا وعدہ ہے، اللہ کا نبی ایک بات کا وعدہ دے رہا ہے، میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت کے بیچ میں ایک محل دلواؤں گا کہ جس نے اس طرح سے جھگڑے کو ترک کیا، باوجود یہ کہ وہ حق پر ہے، باوجود یہ کہ وہ سچ پر ہے، غلطی سامنے والے کی ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، یہ مظلوم ہے، لیکن پھر بھی یہ چھوڑ رہا ہے، اپنا حق چھوڑ رہا ہے تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ اس لیے کہ جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تو افراد سے پھر خاندانوں میں بات جاتی ہے، پھر خاندانوں سے قبائل میں بات جاتی ہے، اور پھر دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی اختلاف، اور پھر دو برادریوں کا آپس میں اختلاف اور لڑائی، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شروع سے ہی جو آدمی اپنے جذبات کو چھوٹا کر دے، اپنے جذبات پر قابو پا کر اس جھگڑے کو ختم کر دے، فرمایا ایسے انسان کے لیے میں اللہ پاک سے جنت کے بیچ میں محل دلواؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ تو میرا دوستو بزرگوں، زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو آدمی کو اس موقع پر دین کو سامنے رکھنا چاہیے، آپ علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کے حل کے لیے کیا عمل بتایا ہے، اس جھگڑے کی اصلاح کے لیے کیا عمل بتایا ہے۔ تو آدمی اس موقع پر اس بات کی تو کوشش کرے کہ زبان اپنی قابو میں رکھے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو وہ زبان سے بےہودہ باتیں کہتا ہے، وہ زبان سے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اس کی زبان قابو میں نہیں رہتی، یہ نفاق بتایا۔ تو ہم ایسے موقع پر اگر اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کریں۔ دوسرے لوگوں کا کیا ان کا فرض ہے اور کیا ذمہ داری ہے؟ جنہوں نے دیکھا، جن کے دیکھتے ہوئے کوئی لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ ان کے درمیان میں اصلاح کرائے، صلح کرائے۔ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں، اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو، اور اگر تم صلح کراؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تم حاصل کرو، رحمت کو پانے والے ہوگے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بتاؤں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کرانا سب سے بہترین عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے گئے، واپسی آپ نے عصر کی نماز اس مسجد میں پڑھی تھی جہاں قبلے کی تحویل کا، تبدیلی کا حکم آیا تھا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کس لیے تھا؟ دو قبیلوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ علی کہاں ہے؟ تو بتایا کہ علی آج ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے، ناراض ہو گئے۔ وہاں مسلمان جب ناراض ہوتا تھا تو مسجد میں جایا کرتا تھا۔ مسلمان جب ناراض ہوتا ہے گھر سے تو مسجد میں، اس لیے کہ مسلمان کے لیے مسجد ہے، گھر ہے، مسجد ہے، یہ مسلمان کی زندگی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے مٹی پر لیٹے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں ہی سے حضرت علی کی کنیت بن گئی ابو تراب، مٹی والے۔
مٹی جھاڑی آپ علیہ السلام نے اور گھر لے آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے، دائیں طرف حضرت علی کو لٹایا، بائیں طرف خود لیٹ گئے، بیچ میں خود، دائیں طرف حضرت علی کو، بیچ میں خود، اور بائیں طرف حضرت فاطمہ کو۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ لیا، اپنے سینے پر رکھا، اور پھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ لیا، اپنے سینے پر رکھا، اور پھر اپنا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے اوپر رکھا، اور پھر ارشاد فرمایا تم صلح کر لو، آپس میں صلح کر لو۔ آپ نے نہ تو علی کو ڈانٹا، پوچھا کہ بھائی کیوں میری بیٹی کو تم نے تکلیف دی ہے، ستایا ہے، اور نہ اپنی بیٹی کو کوسا، کیوں؟ یہ سبق تھا کہ اختلاف تو ہو جاتا ہے، لڑائی تو ہو جاتی ہے، فطرت ہے انسان کی، جہاں مزاج مختلف ہوتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے خاندانوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بہترین جوڑا کون سا ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پیچھے کوریدا نہیں ہے کہ کیوں ایسا ہوا، سبب بھی نہیں پوچھا، کیوں؟ جتنی بات کوریدو گے مسائل آگے بڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صلح فرمائی، اور اس قدر خوش ہوئے کہ مت پوچھئے۔ آپ علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں آئے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ کھلا ہوا، مسکرا رہے تھے۔ تو ایک آدمی دور سے آپ نے دیکھا مسکراتے مسکراتے، آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ خیال تو کریں گے آخر یہ کیوں مسکرا رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بڑے خوش آپ مسکرا رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بہترین جوڑے کے درمیان میں صلح کرا کے آیا ہوں، اس لیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا۔ یہ سسر کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، کہ بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، بلا وجہ لڑائی کو آگے نہ بڑھایا جائے، بلکہ اس لڑائی کو وہاں ہی ختم کرا کے صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ اس عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین عمل قرار دیا۔